ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم ود اسما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ یوم شہادت حضرت مولا علی۔ زہر مولا علی علیہ السلام کے پورے جسم میں پھیل گیا۔ وہ پل آ گیا تھا جس کا مولا علی علیہ السلام انتظار کرتے تھے۔ بی بی زہرا کے جانے کے بعد امام بہت تنہا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، جب تمہارے سر کا خون تمہاری داڑھی سے رنگین ہوگا تب تمہاری شہادت ہوگی۔ 21 رمضان آیا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے وصیت کی اور ان وصیت میں یہ بھی کہا تھا، میرا جنازہ پیچھے سے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام تم اٹھانا اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے۔ میرے جنازے کو اونٹنی پر رکھ دینا۔ جہاں وہ اونٹنی رکے گی وہاں میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دشمن یہ چاہیں گے کہ میری قبر خود ہی میرے جنازے کی بے حرمتی کرے۔ امام علی علیہ السلام پھر کہنے لگے، سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ سب کہنے لگے، کیا ہمارے درمیان رسول اللہ بھی ہیں؟ امام علی نے فرمایا، ہاں، تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری ماں فاطمہ مجھے لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کے امام علی علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھیں بند کیں۔ گھر میں ماتم کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ یوں حسن و حسین، عباس، زینب و کلثوم یتیم ہو گئے۔ امام علیہ السلام کی وصیت کے مطابق کسی کو بھی جنازے میں شریک نہیں کیا گیا۔ امام علی علیہ السلام کے جنازے کو پیچھے سے امام حسن اور امام حسین جیسے ہی اٹھائے، آگے سے حضرت جبرائیل اور میکائیل نے اٹھا لیا اور ایک نورانی اونٹنی پر سوار کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، خاموشی سے اسی اونٹنی کے پیچھے چل ہی رہے تھے۔ کوفے سے آگے ایک چمکیلے پتھر پہ آ کے ان کی اونٹنی رک گئی۔ جب اس پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں پر قبر پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی۔ اس قبر پہ لکھا تھا، یہ قبر اللہ کے نبی نوح نجی اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے اس ولی کے لیے جس کے ذریعے میری کشتی کو نجات ملی۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔